بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے اور کیسے ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مسلسل ہم رابطہ کر رہے تھے جب خان صاحب کو اڈیالہ جیل لے گئے۔ پہلے تو رسپانس کوئی نہیں دیا گیا اور ارجنٹ نوٹس دیا گیا کہ فوراً پہنچیں، اور ہم پہنچے ہیں تو بڑی دہشت گردوں کی طرح ہماری تلاشی لی گئی اور کہا گیا کہ کوئی چیز آپ نے لے کر نہیں جانی۔ پہلے بھی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پین تھا یا پھر کچھ ڈاکومنٹس تھے جو ان سے سائن کروانے تھے، اور ہم نے نوٹ بنایا ہوا تھا کیسز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے قریب خان صاحب کے اوپر کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، تو وہ تفصیلات ان کو دینی ہوتی ہیں کہ اس کیس میں یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس کیس میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ ان سے ڈسکس ہوتی ہیں، اور وہ جو ان سے ہدایات ملتی ہیں کیسز کے حوالے سے وہ پھر ہم آگے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ایک لیگل حوالے سے ہماری ڈسکشن، اور اس کو نوٹ کرنے کے لیے کچھ اپنے نوٹس جو بنائے ہوتے ہیں ان سے شیئر کرنے کے لیے وہ سارے پیپرز اور ساری چیزیں ہم لے کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے۔ بڑا ہمیں حیرانگی ہوئی، ایک جگہ کے اوپر تلاشی لی گئی، اوور آل چیکنگ کی گئی، اور ہمارے پاس تو صرف وہی ایک پین اور وہ پیپر تھے، وہ انہوں نے لے لیے۔ دوبارہ پھر آگے گئے، پھر اسی طرح سے تلاشی لی گئی۔ ہم نے کہا جی ہم دہشت گرد ہیں جو آ گئے، یعنی کہ زندگی میں کبھی ہم نے ایسا ہسٹری میں نہیں سنا کہ کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو اس کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ جو ڈسکشن کے لیے، لیگل ڈسکشن کے لیے ان چیزوں کو لے جانے کے اوپر بھی پابندی ہو کہ آپ پیپر نہیں لے جا سکتے، آپ پاور آف اٹارنی نہیں لے جا سکتے، یا آپ جو ہے وہ پین نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو سینئرز وکلاء تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ دیکھنے میں ملا، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل اور بڑے سینئر وکلاء تھے۔ اچھا، بہرحال خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور خان صاحب آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہمیشہ ہائی اسپرٹ میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس دفعہ ہماری ملاقات ہوئی پچھلی دفعہ سے زیادہ ان کی جو اسپرٹس تھیں وہ بلند ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب سے ہم نے پوچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے صرف اور صرف جتنا ٹائم ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر، انہوں نے صرف ایک یہ کہا تھا کہ مجھے چلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے، تو ان کو اجازت نہیں ملی، اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے واک کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی جائے، کوئی سپیس دی جائے جہاں پر میں واک کر سکوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر، کسی قانون میں، کسی پروسیجر میں، کسی جو جیل مینول ہے اس میں یہ ذکر کسی جگہ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کسی کو چلنے کی اجازت سے روک سکتے ہیں، آپ کسی کو جو ہے اس طرح کی پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ انہیں ایک جو ہے سیل، چھوٹا سا سیل ہے جس میں بند کیا گیا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اسی میں رہتے ہیں۔ ان کی موومنٹ کے اوپر بالکل پابندی ہے، کسی طرح سے وہ 1 منٹ کے لیے بھی ان کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ ہمیشہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی جیل میں نواز شریف رہا، اور اس کو کیا کیا سہولتیں ملیں اور کیا کیا اس کو جو ہے فیسلٹیز، لان ملے، اور وہ چلتا تھا اور پھرتا تھا، اور اے سی اور پتنی کیا کیا۔ خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ جی بی کلاس آپ کو دے دی گئی، انہوں نے کہا کون سی بی کلاس، کیا بی کلاس؟ میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے؟ بتایا کہ وہ چلا رہے ہیں جی کہ کولر آپ کو ملا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، کولر مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ موسم ٹھیک ہے، مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں، اور میں تو اس چیز کی میری ڈیمانڈ نہیں، اور میں نے تو صرف واک کا کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو یہ خبریں چلائی گئیں کہ ان کو بیٹر فیسلٹیز دے دی گئیں، ساری جھوٹی ہیں، اور خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا کہ اوپن ٹرائل وہ کیا جائے۔ اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کیس کا؟ سائفر کیس کے اندر خان صاحب کو اس وقت گرفتار کیا ہوا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، لائرز کی ایکسیس ہونی چاہیے، صحافیوں کی سکسیس ہونی چاہیے۔ اس کو کیوں بند کمرے کے اندر جو ہے وہ کر کے، اور بند کمرے کے اندر ہی فیصلہ دینے کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دل ہے کہ 5 دنوں میں جس طرح سے توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ آیا، اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پروسیڈنگ ان کیمرہ کی جائے، اور اندر ہی پھر چند دنوں میں فیصلہ دے کے سزا دی جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سسپینڈ ہو گئی ہے۔ تو اس کیس میں سزا دے کے یہ چاہتے ہیں
کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن سے جو ہے وہ آؤٹ رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ناممکن ہے، نہ ایسا ہم کسی کو کرنے دیں گے۔ الیکشن میں انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے اور پورا بھرپور طریقے سے خود وہ کمپین کو لیڈ کریں گے، کیونکہ یہ سارے بوگس جھوٹے کیسز ہیں، کوئی کیس بھی لیگل نہیں ہے، کوئی کیس بھی کسی کے اندر لیگل ایسی کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ کوئی ایف آئی آر اٹھا لیں، کوئی کیس اٹھا لیں، سارے پولیٹیکلی بنائے گئے ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انٹروین کریں، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو جو بنیادی جو ان کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، جو ان کو فیسلٹیز ہیں جو قانون کے مطابق الاؤ ہیں، بے شک وہ کلیم نہیں کر رہے صرف واق کے علاوہ، تو وہ ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرتے ہیں خان صاحب کی تصویر سے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے، ویڈیو ان کی بنے گی، تصویر بنے گی، تو ان کا ڈر دور کیا جائے اور بہترین سیکیورٹی میں خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ جو فیئر ٹرائل ہے، جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے، وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو، وہ ان کا بنیادی حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو گزارش کرتا جاؤں کہ خان صاحب بڑا ہی زیادہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو ان حالات میں جن کو گھروں کے اوپر ریڈ کیے گیا، جن کے جو خواتین، بچوں اور ان پہ تشدد کیا گیا، اور جن کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، کاروبار بند کیے گیا، جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں، ہر ایک بندے کو خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور خان صاحب جو ہے وہ ان کا اسپرٹ بہت بلند ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آزادی ہے کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی، اس کے لیے ڈیفینیٹلی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ کا کپتان کبھی آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے جھکنے نہیں دے گا۔ لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کا تو مرال بہت بلند ہے، لیکن ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں